ناقابل فراموش واقعہ۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ان میں سے کچھ واقعات اکثر ہمیں ہنسا دیتے ہیں تو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اداس کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ مادکا نے سنایا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے ابو ایک ضروری کام کے سلسلے میں 15 دن کے لیے کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ابھی ہمارے ابو کو گئے 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک رات 3 بجے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک بالکل اس انداز سے دی گئی تھی جس طرح ہمارے ابو دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ ہم نے اسے اپنا وہم سمجھا اور اگنور کر دیا کہ اسی لمحے دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم نے جا کر جب دروازے پر پوچھا تو ابو کی آواز آئی کہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ امی نے دروازہ کھولا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ امی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ابو نے یہ کہا کہ مجھے آنا تو 15 دن کے بعد ہی تھا، لیکن آج شام میرے نمبر پہ ایک کال آئی اور اس بندے نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے تم اس وقت کراچی میں نہیں ہو، تمہارے بیوی بچے گھر پہ اکیلے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے بچے پڑھنے کہاں پہ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ابو سے 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر یہ پیسے ہمیں پہنچا دو اگر تمہیں اپنے گھر والوں کی زندگی عزیز ہے۔ ہمارے ابو یہ واقعہ بتانے کے بعد بہت زیادہ اداس ہو گئے۔ اگلی صبح ابو نے ہمارے گھر کو ہم لوگوں کے لیے لاک کر دیا۔ ہمیں اسکول ٹیوشن کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہمارے سروں پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ ابو کی فائنینشیل حالت اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کی بات مان سکتے۔ ابو نے ڈرتے ڈرتے یہ بات اپنے ایک دوست سے شیئر کی جو رینجرز میں تھا۔ اس رینجرز والے دوست نے ابو سے وہ نمبر مانگا جس نمبر سے کال آئی تھی اور کہا کہ ہم اپنے طریقے سے معلوم کرتے ہیں اور کچھ دن بعد آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ نمبر دیے بھی 3 سے 4 دن ہی ہوئے تھے کہ ابو کے پاس ان کے دوست کی کال آئی اور اس نے ابو کو پولیس اسٹیشن بلایا کہ ہم نے ایک بندے کو گرفتار کیا ہے، آپ آ کر دیکھیں کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں یا نہیں۔ ابو پولیس اسٹیشن پہنچے تو انہوں نے ابو کو ایک شخص دکھایا اور کہا کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ تو ابو نے کہا کہ یہ شخص تو میرا بہت ہی اچھا دوست ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو اسٹرینجرز والے نے کہا کہ آپ کا یہ نمبر آپ کے اس دوست نے ہی دیا تھا اور آپ کا یہ دوست ہی تھا جو آپ سے بھتہ دلوا رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہمارے ابو کے قدموں میں گر گیا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ ابو اس صورتحال سے بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو گئے کہ یہ شخص میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ابو نے اسے بظاہر معاف تو کر دیا، لیکن اس دن ہمارے ابو نے ایک سبق سیکھا کہ ہر ہاتھ ملانے والا شخص آپ کا دوست نہیں ہوتا۔